تفصیل القرآن پر، جس طرح آپ کے سلیبس میں سورۃ النحل موجود ہے۔ تو اس کے حوالے سے مختصر سا تعارف کرواؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ بھی کرواؤں گی۔ آپ اسٹوڈنٹ کو ترجمہ کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، یعنی آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کسی بھی آیات کا ترجمہ کس طرح یاد کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ النحل جو ہے، اس کا آپ کو معنی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس سورت کا معنی کیا ہے، اور اس پوری آیت مبارکہ میں کا موضوع کیا ہے، یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی ہے۔ یہ تمام اسباب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ اہم موضوع ہے۔ تو سورۃ النحل کے لفظی معنی ہے شہد کی مکھی، اور یہ کیا ہے، مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی موضوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اس آیت مبارکہ کے اور موضوع بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہدایت دی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہم جو ہے شہد کی مکھی پر، اگر اس کے گھر پر ہم غور کریں تو کیا ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو چلیے آج کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک آیات کا ترجمہ کس طرح یاد کریں۔ اگر آپ رٹن سسٹم یاد کریں گے تو آپ سے جو ہے آیات کا ترجمہ بھول سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگزام میں آپ کا ترجمہ آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، کدھر سے بھی وہ آپ کو ترجمہ دے دیتے ہیں۔ آپ کو اگر اس کے معنی آتے ہوں تو آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکتی ہیں، اور تشریح بھی بآسانی کر سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عطا آیا، امر حکم، امر اللہ حکم اللہ کا، فلا پس نہ، یا اس کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ پس جہاں بھی آ جائے، فلا کا لفظ جہاں پہ بھی آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے پس۔ لا کا لفظ جہاں پہ بھی آ جائے اس کا یا آپ نہ لکھ سکتے ہیں یا آپ مت بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا حکم